فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے باب بصیرت سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یاد دہانی کے لیے جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے انقلاب مہدی علیہ السلام۔ مصنف ہیں اس زمانے کے بہت ہی بہترین فلاسفر اور آیت اللہ جناب ناصر مکارم شیرازی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد عسکری صاحب نے۔ تو آئیے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اسی منزل سے جہاں پہ ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں اختتام کیا تھا، گویا صفحہ نمبر 110، عنوان نمبر 1، اصلاح نفس۔ تو آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں اللہ کے بابرکت و باصفات نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا انقلاب سب سے پہلے ایسے قیمتی اور آمادہ انسانی افراد کا محتاج ہے جو دنیا میں اس قدر وسیع اصلاحات کے بھاری بھرکم بوجھ کو سنبھال سکیں، اور اس ضرورت کی تکمیل کے لیے پہلا مرحلہ فکر نیز عرفان و آگہی کی سطح کو بلند کرنے، نیز اس عظیم پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر باہمی تعاون کے لیے فکری اور روحانی آمادگی پیدا کرنے، نیز ہر قسم کی تنگ نظری، کوتاہ بینی، کج فکری، حسد، بچکانہ اور غیر معقول اختلافات سے ہر انداز سے دور ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجموعی طور پر ہر قسم کا نفاق اور باہمی چپقلش حقیقی انتظار کرنے والوں کی شان کے خلاف ہے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ ایک ایسے منصوبہ اور نظام کا حقیقی منتظر الگ تھلگ تماشائی بنا کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کو لازماً اصلاح طلب حضرات کی صف میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اس انقلاب کے نتائج پر ایمان اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ انقلاب دشمن عناصر کی صف میں نظر آئے، اور موافقوں کی صف میں داخل ہونے کے لیے بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے اعمال صالح اور اس کی روح صاف و شفاف ہو، حالات سے باخبر اور شجاعت و شہامت کا مالک ہو۔ اگر میں خود ہی بدکار اور گناہ گار ہوں تو پھر میں کس طرح سے ایسے انقلاب کا انتظار کر سکتا ہوں جس کے شعلوں کی لپیٹ میں سب سے پہلے میرا ہی دامن آئے گا؟ اگر میں خود ہی ظالم و ستمگر ہوں تو پھر کس طرح اس شخص کا انتظار کر سکتا ہوں جس کی شمشیر ستمگروں کے خون کی پیاسی ہے؟ اگر میں خود ہی بدکار اور گناہ گار ہوں تو پھر کس طرح ایک ایسے نظام کے انتظار میں گھڑیاں گنوں گا جس میں گناہ گاران کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو، بلکہ گناہ گاروں کو سماج سے نکال کر نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا؟ کیا یہ انتظار ہماری روح اور فکر کو جلا بخشنے اور ہم کو گناہوں سے دور رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ فوج جو آزادی اور نجات دلانے کے لیے جہاد کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہے، لازمی طور پر پوری طرح چوکنی اور آمادہ رہے گی۔ میدان جہاد میں جن اسلحوں کی ضرورت ہے انہیں فراہم اور موجودہ اسلحوں پر سیقل کر کے
ان کی خرابیوں کو دور کرے گی، اہم مورچوں کو مضبوط اور مستحکم کرے گی، اپنے سپاہیوں کے حوصلے بڑھائے گی اور ہر سپاہی کے دل میں ایک ایسے جہاد کا شوق اور عشق پیدا کرے گی جو ایسے انقلاب کے لیے ضروری ہے۔ جس فوج میں اس طرح کی آمادگی نہ پائی جاتی ہو وہ قطعاً جہاد کی منتظر نہیں ہے، اور اگر وہ انتظار کا دعویٰ کرتی ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹی ہے۔ ایک عالمی مسلح کے انتظار کا مطلب یہ ہے کہ تمام دنیا کی اصلاح کے لیے فکری، اخلاقی، مادی اور معنوی اعتبار سے پوری طرح آمادہ ہو۔ ذرا غور کیجئے کہ اس طرح کی تیاری اور آمادگی کتنا بڑا تعمیری اقدام ہے۔ ساری دنیا کی اصلاح اور ظلم و ستم، بدعنوانیوں اور بے سر و سامانیوں کا قلع قمع کر دینا کھیل یا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ایک ایسے عظیم مقصد اور ہدف کے لیے تیاری بھی اسی کی مناسبت سے ہونا چاہیے، یعنی جس قدر یہ مقصد عظیم ہے اس کے لیے اتنی ہی زیادہ تیاری کی بھی ضرورت ہے، تیاری بھی اتنی ہی عظیم ہونی چاہیے۔ ایک ایسا انقلاب لانے کے لیے بہت ہی عظیم اور اولو العزم افراد کی ضرورت ہے، جن کے عزائم بلند، ارادے شکست ناپذیر، خود پاک و پاکیزہ اور بلند نظر ہوں، ہر وقت چوکنے اور پوری طرح سے آمادہ بھی ہوں، اور اعلیٰ افکار کے مالک بھی۔ ایک مقصد کے لیے آمادگی اور اصلاح نفس کے لیے ضروری ہے کہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر سماجی، اخلاقی اور فکری منصوبوں پر عمل کیا جائے۔ یہ ہے حقیقی انتظار کا مطلب۔ کیا پھر بھی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ انتظار تعمیری نہیں ہے؟ نمبر 2 عنوان آ رہا ہے سماجی تعاون اور امداد باہمی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس راہبر کا حقیقی طور پر انتظار کرنے والوں کے لیے یہ بھی واجب ہے کہ وہ صرف اپنی ہی اصلاح کی فکر نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کی فکر میں رہیں اور اپنی اصلاح کے علاوہ دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کریں، کیونکہ وہ جس عظیم نظام کا انتظار کر رہے ہیں وہ انفرادی نظام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا نظام ہے جس میں انقلاب کے تمام عناصر کی شرکت ضروری ہے۔ سب کو مل جل کر عالمگیر سطح پر کام کرنا چاہیے، تمام کاموں اور کوششوں کو ہم آہنگ ہونا چاہیے، آپس میں اتحاد ضروری ہے، اور ان کی اس ہم آہنگی اور اتحاد کی وسعت اور عظمت کو اس عالمی انقلاب کے نظام کی وسعت اور عظمت کے مطابق ہونا چاہیے جس کے انتظار میں وہ اپنی زندگی کے رات دن گزار رہے ہیں۔ جب میدان جہاد میں سب لوگ مل جل کر کام کر رہے ہوں تو اس میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے غافل نہیں رہ سکتا، بلکہ ہر ایک کا فریضہ ہے کہ وہ دوسروں کا بھی خیال رکھے، ایک دوسروں کی لغزشوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی کمی نظر آئے تو اسے فوراً پورا کیا جائے، اس کی کمزوری کو دور کیا جائے، کیونکہ تمام مجاہدوں کے اتحاد اور مل جل کر کام کرنے کے بغیر ایک ایسے منصوبے کو جامع عمل پہنانا اور ایسے نظام کو قائم کرنا ممکن نہ ہوگا۔ اسی بنا پر جہاں سچے منتظرین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی اصلاح کریں، وہیں ان کا فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔ ایک عالمی مسلح کے ظہور کے انتظار کا یہ ایک دوسرا تعمیری اثر ہے، اور یہ ہے ان تمام فضیلتوں اور افتخارات کا فلسفہ جو سچے منتظرین کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اب آ جاتا ہے نمبر 3 نمبر شمار عنوان سچے منتظر ماحول کی خرابیوں میں غرق نہیں ہوتے۔ گزشتہ بحثوں میں عظیم عالمی مسلح کے ظہور کے انتظار کے 2 فلسفوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، یعنی اب تک ہم نے
اصلاح نفس میں انتظار کے اثرات اور سماج کی اصلاح اور امداد باہمی میں انتظار کے تعمیری اثرات پر گفتگو کی ہے۔ لیکن اس انتظار کے تعمیری اثرات صرف انہی دو باتوں پر منحصر نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اہم اثرات ہیں جن کو قارئین محترم کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہیں کہ یہ انتظار انسان کو ماحول کی خرابیوں اور گندگیوں سے آلودہ ہونے سے بچاتا اور گناہوں کے مقابلے میں ہتھیار ڈالنے سے روکتا ہے۔ جب فساد اور برائیاں ہمہ گیر ہو جاتی ہیں اور اکثریت یا سماج کا بہت بڑا حصہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے، تو بعض اوقات پاک سیرت اور پرہیزگار لوگ ایک عجیب طرح کی نفسیاتی الجھن میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جو اصلاحات سے مایوسی ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب اصلاح کی کوئی امید نہیں رہ گئی ہے، اور اپنے کو گناہوں سے بچائے رکھنے کے لیے کوشش کرنا بیکار ہے۔ یہی مایوسی اور نا امیدی ممکن ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو بھی گناہگار بنا کر ماحول کے رنگ میں رنگ دے، اور وہ گناہگار اور بدکار اکثریت کے مقابلے میں اپنے کو سوال اقلیت کے روپ میں محفوظ نہ رکھ سکیں، اور معاشرے کے ہم رنگ نہ ہونے کو ذلت و خواری کا سبب سمجھنے لگیں۔ صرف ایک چیز ایسی ہے جو ان میں امید کی روح پھونک کر ان کو گناہوں کا مقابلہ اور اپنے کو برائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آمادہ کر سکتی ہے، اور ان کو گندے ماحول میں غرق ہونے سے بچا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہو کہ آخر کار اس معاشرے کی اصلاح ہو کر رہے گی۔ صرف اسی ایک صورت میں انسان اصلاح نفس، اپنے کو برائیوں سے محفوظ رکھنے اور سماج کی اصلاح کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں عفو و مغفرت سے مایوسی کو گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ جاہل لوگوں کو اس بات سے تعجب ہو کہ خداوند عالم کی رحمت سے مایوس ہو جانے کو اس قدر اہمیت کیوں دی گئی ہے، لیکن در حقیقت اس کا فلسفہ یہی ہے کہ رحمت خداوندی سے مایوس گناہگار کو گناہوں کا خمیازہ ادا کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہوتی جس کی بنا پر وہ کم از کم آئندہ گناہ کرنے سے اجتناب کرے۔ اب اس کی منطق یہ ہوتی ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے، خواہ ایک بالشت ہو یا 100 بالشت، ہم پوری کائنات میں رسوا ہو ہی چکے ہیں، اب دنیا کی کیا پرواہ ہے؟ سیاہی سے بڑھ کر کوئی اور رنگ نہیں ہے، آخرکار جہنم میں تو جانا ہی ہے۔ جب ہم اس کو ابھی سے خریدے ہوئے بیٹھے ہیں تو پھر ڈر کس چیز کا؟ لیکن جب اس پر امید کے دروازے کھل جاتے ہیں، خداوند عالم کی رحمت اور اس کی عفو و مغفرت نیز موجودہ حالات کے بدلنے اور بہتر ہونے کی امید ہو جاتی ہے، تو اس کی زندگی میں ایک نیا رنگ اور ایک نئی امنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ امید اس کو گناہوں سے توبہ، اصلاح نفس، تقوی اور پرہیزگاری کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اسی دلیل کی بنا پر امید کو گناہگار، بد اخلاق اور فاسد افراد کی تربیت کے لیے ایک مؤثر ذریعہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ صالح اور متقی افراد جو غلط اور گندے ماحول میں قید ہیں، صرف امید ہی کے سہارے اپنے کو گناہوں سے بچائے رکھ سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی مصلح کے ظہور کا ایسا انتظار جس کا مفہوم یہ ہو کہ دنیا جتنی زیادہ فاسد اور خراب ہوتی جائے گی، اس کے ظہور کی امیدیں اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائیں گی، اس عقیدے کو ماننے والوں پر بہت اچھا نفسیاتی اثر چھوڑتا ہے، اور ان لوگوں کو گناہ اور فساد کی طاقتور موجوں کے خطرات کے مقابلے میں بیمہ کر دیتا ہے۔ وہ لوگ
نہ صرف یہ کہ ماحول کی بڑھتی ہوئی خرابیوں کو دیکھ کر مایوس نہیں ہوتے، بلکہ یہاں پہ فارسی میں شعر تحریر ہے، میں اس کا اردو ترجمہ پڑھتی ہوں۔ وصال کے وعدے کا وقت جیسے جیسے قریب آتا جاتا ہے، عشق کی آگ ویسے ویسے اور بھی زیادہ بھڑکنے لگتی ہے، منزل مخصوص سامنے نظر آنے لگتی ہے، اور وہ اپنی برائیوں اور بدعنوانیوں کو مٹانے، نیز اپنے کو گناہوں اور غلط کاموں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور بھی زیادہ لگن اور محنت کے ساتھ کوشش کرنے لگتے ہیں۔ گزشتہ بیانات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انتظار کے غلط اثرات صرف اسی وقت ظاہر ہو سکتے ہیں جبکہ اس کے مفہوم کو مسخ کر دیا جائے، جس طرح کے بعض دشمنوں نے تحریف اور بعض نادان دوستوں نے اس کو مسخ کر دیا ہے۔ لیکن اگر حقیقی معنوں میں سماج اور فرد اس پر عمل کرے تو انتظار تربیت، اصلاح نفس، تحرک اور امید کا ایک بہت بڑا سرچشمہ ہوگا۔ جو چیزیں ہماری اس بات کی تائید کرتی ہیں ان میں سے ایک اس آیت کے ذیل میں بیان ہوئی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ روئے زمین کی حکومت ان کے سپرد کر دے گا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس آیت سے هو القائم و اصحابہ، حضرت قائم آل محمد اور آپ کے اصحاب مراد ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نزلت فی المہدی، یہ آیت حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں امام مہدی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ان اوصاف سے یاد کیا گیا ہے کہ وہ لوگ مومن ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ یہ عالمی انقلاب اس وقت تک ظہور پذیر نہ ہوگا جب تک لوگوں میں ایسا مستحکم ایمان نہ پیدا ہو جائے جو ہر طرح کی ذلت و خواری، ضعف و ناتوانی کو دور کر سکے، اور ان کے اعمال صالح نہ ہوں جو دنیا کی اصلاح کے لیے مطلوبہ راستوں کو ہموار کر سکے۔ جو لوگ اس انقلاب کے انتظار میں تڑپ رہے ہیں ان کو علم و ایمان کے میدان میں بھی ترقی کرنا چاہیے، نیز اصلاح نفس اور اپنے کو بہترین اخلاق و کردار سے سنوارنے کے لیے بھی کوشش کرنا چاہیے۔ صرف ایسے ہی لوگ اس حکومت میں خوشحال زندگی بسر کرنے کی امید رکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ ظلم و ستم کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کو حکومت و انقلاب سے کسی فائدے کی توقع نہیں رکھنا چاہیے، اور جو لوگ ایمان اور عمل صالح سے ناآشنا ہیں وہ بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، نہ ہی اس کا فائدہ ان ڈرپوک اور بزدل لوگوں کو پہنچے گا جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہر چیز سے ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے سائے سے بھی خوف زدہ ہیں، اور ان کاہل، بیکار اور لاابالی لوگوں کو اس سے کسی فائدے کی امید رکھنے کی ضرورت ہے جو ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے اپنے ماحول اور سماج کی برائیوں، انحطاط اور بدعنوانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی چپ سادھے بیٹھے ہیں، اور ان برائیوں اور اخلاقی انحطاط کو ختم کرنے کے لیے سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کوشش کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جی ہاں، یہ ہے سچا انتظار۔ اس کے بعد ہم اگلے صفحے پر آ گئے ہیں، صفحہ نمبر ہے 119، اور یہاں پہ نیا عنوان، مین عنوان جو ہے نیا وہ یہاں پہ شروع ہو رہا ہے، اور اس پہ صرف وہی عنوان ہی لکھا ہوا ہے، عظیم عالمی مسئلے اسلامی ماخذ کی روشنی میں، الف قرآن کی روشنی میں۔ صفحہ نمبر 120۔ گزشتہ بحثوں میں
ظلم و ستم اور بدعنوانی و فساد کو قلع قمع کرنے کے لیے عالمی انقلاب عظیم پر ایک وسیع نقطۂ نظر سے بحث و گفتگو کی گئی، اور ہم اس مرحلے پر پہنچے کہ عقل و منطق اور فطری ہدایات کی روشنی میں پیشین گوئی کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں ایک عظیم عالمی انقلاب ضرور آئے گا۔ لیکن اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ عقلی دلیلیں اس سلسلے میں صرف ایک عمومی اور کلی مسئلے کو پیش کرتی ہیں، اس کی جزیات کا تعین اور اس سوال کا جواب کہ اس عظیم انقلاب کا راہبر کون ہوگا عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔ عقلی گفتگو کے نتیجے میں ہم صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں کہ اس انقلاب یعنی تاریخ بشر کے سب سے اہم واقعے اور دنیا کے سب سے بڑے وسیع اور عظیم انقلاب کا راہبر وہ شخص ہوگا جس میں حسب ذیل صفات پائی جاتی ہوں گی۔ نمبر 1، مافوق الفطرت، وسیع اطلاعات اور اعلیٰ افکار کا مالک ہو۔ نمبر 2، بے نظیر دور اندیش اور صاحب الرائے ہو اور اس کی وسعت نظر پوری کائنات کی وسعتوں پر محیط ہو۔ نمبر 3، زندگی کے ہر شعبے میں پختہ اور انقلابی منصوبے رکھتا ہو۔ نمبر 4، شہامت، بلند نظری اور اعلیٰ ہمت کا نمونہ ہو۔ نمبر 5، اپنے وسیع مقاصد کے مطابق پاک سیرت، متقی اور پرہیزگار ہو۔ نمبر 6، زندگی کے تمام ابعاد پر نظر رکھتا ہو اور صرف مادی بعد میں نہ پھنس جائے۔ نمبر 7، اس کی روح اس قدر عظیم ہو جو پارٹی بازی، تنگ نظری، مفاد پرستی اور موجودہ رسم و رواج، دنیاوی مکاتب فکر اور مسلکوں سے بلند و برتر ہو۔ اس رابر کی انقلابی فوج کو بھی بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر تربیت یافتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس عظیم منصوبے کو جامہ عمل پہنا سکے۔ یہ فوج بہر قیمت جاہل، تنگ نظر، ڈرپوک، کوتاہ فکر، کم ہمت، گناہ گار، بے ارادہ اور غیر انقلابی عناصر سے پاک ہوگی۔ اس میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ آئیے اس عمومی اور کلی بحث کو یہیں پر ختم کر کے عالمی عظیم مسئلے کے ظہور کو اسلامی ماخذ میں تلاش کریں، کیونکہ ان تمام پیشین گوئیوں کے باوجود جو تقریباً دنیا کے تمام مذاہب کی کتابوں میں اس طرح کے ظہور کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، اسلام میں اس کے سلسلے میں اور اس کی جزیات کے بارے میں جتنی زیادہ بحث و گفتگو ہوئی ہے، دنیا کے کسی مذہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس سلسلے میں جو مطالب اسلامی ماخذ میں پائے جاتے ہیں اور جن مطالب تک ہم عقل اور فطرت کے ذریعے پہنچتے ہیں، ان میں ایک عجیب مطابقت پائی جاتی ہے۔ اس مطابقت اور ہم آہنگی کے دو اثرات بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے عقل کے فیصلوں پر ہمارا ایمان اور بھی پختہ ہو جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ یوں اسلامی تعلیمات کی اصالت اور حقانیت پر ہمارا یقین مزید پختگی حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں سے اب نیا سب ٹائٹل شروع ہو رہا ہے، عظیم عالمی مسئلے آیات قرآنی کی روشنی میں۔ قرآن یعنی سب سے اہم اسلامی ماخذ اس سلسلے میں دوسرے بہت سے مسائل کی طرح اس کی جزیات میں گئے بغیر صرف ایک کلی اور اصولی بحث کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن انہی چیزوں کو بیان کرتا ہے جس کو ہم عقلی استدلالات اور فطری الہامات میں دیکھ چکے ہیں، یعنی قرآن ہمیں فقط ایمان کے سائے میں ایک عالمی عادلانہ حکومت کے قائم ہونے کی خبر دیتا ہے۔ جن آیتوں میں یہ بحث آئی ہے اس کے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 105 سے 106 میں ذکر ہوا ہے،
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ پہلے چند الفاظ کے معنی پر غور کیجیے۔ ارض، پورے کرۂ ارض کو کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو اس میں پوری دنیا شامل ہوتی ہے۔ ارض، الف رے سے، لغت میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی معاملے اور تجارت کے بغیر کسی کے ہاتھ لگ جائے، لیکن قرآن مجید میں بعض جگہوں پر کسی بری قوم پر کسی صالح قوم کی کامیابی اور غلبہ اور ان کے امکانات، وسائل و اموال کو حاصل کرنے کے لیے ارض الف رے سے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ زبور، اصل میں ہر قسم کی کتاب اور تحریر کو کہا جاتا ہے، لیکن معمولاً حضرت داؤد کی کتاب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کو پرانے زمانے میں مزامیر داؤد کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ حضرت داؤد پیغمبر کی نصیحتوں، دعاؤں اور مناجات کا مجموعہ ہے، لیکن اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ یہاں قرآن سے قبل تمام آسمانی کتابوں کو زبور کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ذکر، اصل میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو یاد آوری اور تذکرے کا سبب ہے، لیکن چونکہ اسے زبور سے پہلے بتایا گیا ہے، اس لیے اسی قرینے کی روشنی میں مذکورہ بالا آیات کی تفسیر میں ذکر سے مراد حضرت موسیٰ کی آسمانی کتاب توریت بتائی گئی ہے، لیکن ایک دوسری تفسیر میں ذکر قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ خود قرآن مجید میں ہی قرآن کو اس نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، سورہ تکویر آیت نمبر 27۔ اس دوسری تفسیر کی بنا پر من بعد کے معنی علاوہ ہوگا، صالح کے معنی شائستہ، لائق اور باصلاحیت کے ہیں، اور جب اس کو مطلق استعمال کیا جائے تو تمام چیزوں کی صلاحیت و لیاقت اس میں شامل ہو جائے گی، علمی صلاحیت، اخلاقی شائستگی، ایمان، تقوی، اطلاعات اور انتظامی امور کی صلاحیت۔ اس طرح ان آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن کے علاوہ بریکٹ میں لکھا ہے یا توریت کے بعد کتاب زبور میں لکھ دیا ہے کہ زمین ہمارے صالح اور شائستہ بندوں کے اختیار میں ہوگی، اور یہی عبادت کرنے والوں اور خدا کی اطاعت اور بندگی کی راہ میں قدم اٹھانے والوں کے لیے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کافی ہے۔ زبور میں اگر اس سے مراد قرآن سے پہلے کی تمام کتابیں ہوں، اس کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ موضوع تمام آسمانی کتابوں میں ایک ثابت اصل کے عنوان سے موجود تھا، اور اگر اس سے مراد حضرت داؤد کی کتاب بھی ہو تو شاید یہ اس مناسبت سے ہے کہ حضرت داؤد ایک وسیع اور عریض حکومت کے مالک تھے، جو حق و فضیلت، عدل و انصاف اور انسانوں کے مفادات کے لیے اقدام کرتی تھی، لیکن آپ کی حکومت عالمگیر نہ تھی اور ایک منطقہ میں محدود تھی۔ اس لیے زبور میں آپ کو بشارت دی گئی کہ دنیا میں عدل و انصاف، امن و امان، صلح و صفا اور آزادی کی بنیاد پر ایک عالمی حکومت ضرور قائم ہوگی۔ یعنی جب انسان کافی حد تک صلاحیت اور شائستگی پیدا کر لیں گے اور عباد صالحون کے زندہ مصداق اور خداوند عالم کے شائستہ بندے بن جائیں گے تو زمین کی تمام نعمتوں کے وارث ہو جائیں گے، مادی حکومت بھی ان کے قبضے میں ہوگی اور معنوی حکومت بھی۔ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں جو روایتیں ذکر ہوئی ہیں ان میں سے بعض روایات میں اس سلسلے میں بہت ہی واضح اور صریح تعبیرات اور الفاظ نظر آتے ہیں۔ مشہور و معروف تفسیر مجموع البیان میں اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں امام محمد باقر
علیہ السلام سے منقول ہے، ہم اصحاب المہدی فی آخر الزمان، یہ وہی لوگ ہیں جو آخری زمان میں حضرت مہدی علیہ السلام کے اصحاب اور ساتھی ہوں گے، وہی پاک سیرت متقی مرد اور عورتیں جو پوری زمین کے وارث بنیں گی، وہی عظیم رسالت اور ذمہ داری کے لیے صلاحیت اور لیاقت رکھتے ہوں گے۔ مزامیر داؤد جو آج کل عہد قدیم کی توریت کی کتابوں کا ایک جز ہے، اس میں بعین ہی یہی موضوع مختلف تعبیرات اور الفاظ میں نظر آتا ہے، اور یہ بات بہت زیادہ توجہ کا طلبگار ہے۔ مزمور 37 میں آیا ہے، کیونکہ شریر لوگ منقطع ہو جائیں گے اور خداوند عالم پر توکل رکھنے والے زمین کے وارث ہوں گے، آگاہ ہو جاؤ کہ تھوڑے سے عرصے کے بعد کوئی شریر باقی نہ بچے گا، تم اس کے مکان میں اسے تلاش کرو گے اور وہ تمہیں وہاں نہیں ملے گا، لیکن حلیم لوگ زمین کے وارث ہوں گے۔ اسی مزمور 37 میں یہی موضوع دوسرے الفاظ میں بھی بیان ہوا ہے، کیونکہ خداوند عالم کے متبرک لوگ زمین کے وارث ہوں گے، لیکن اس کے ملعونین منقطع ہو جائیں گے۔ صدیق حضرات زمین کے وارث ہو کر ہمیشہ اس میں سکونت کریں گے۔ اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا جملوں کو توریت کے اس ترجمے سے نقل کیا گیا ہے جو 1878 عیسوی میں لندن میں کتب مقدسہ کو دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنے والی انجمن کے توسط سے فارسی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ آگے پھر تحریر اوپر کہ جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، کلمہ صالحون جو قرآن میں ذکر ہوا ہے ایک ایسا جامع کلمہ ہے جس میں حکیم، صدیق، متوکل اور متبرک سبھی شامل ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، آیت کے آخری ٹکڑے یعنی اِنَّ فِی ہَٰذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِینَ سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ روئے زمین پر حکومت صالحین کا آخری مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آخری مقصد یعنی ہر میدان میں انسان کے ارتقاء کو حاصل کر لیں گے، کیونکہ بلاغ کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچیں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے اور لکھا ہوا ہے سورہ نور آیت نمبر 55۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ ہم یہیں سے شروع کریں گے، یعنی صفحہ نمبر ہوگا 127 اور دوسری جس سورہ نور کا حوالہ دیا گیا ہے آیت نمبر 55، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے اور اس حوالے سے جو تفصیلات اس آیت کے ذیل میں دی گئی ہیں ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس وقت تک کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ و ناصر۔